اس لیے میرے بھائیوں، جو عبادت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق ڈھال دیں۔ اب نبی کی سنت بے شمار سنتیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، جس دور میں نبی کی سنت ناپید ہونے لگے، جس دور میں نبی کی سنت کی کوئی حیثیت نہ سمجھنے لگے، جس وقت لوگ نبی کی سنت کو پامال کرنے پر ہو، اور ایسا بھی دور آئے کہ بعض سنتیں وہ ہیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ایسے وقت میں ایک سنت کو زندہ کرنا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے 100 شہیدوں کا ثواب انہیں ملے گا۔ مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے بابرکت گھر میں بیٹھنے کی سعادت بخشی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی۔ دعا کرے کہ پیارے اللہ مجھ ناچیز کو صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے میرے بندے، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ میں نے تمہیں بغیر مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے پیدا کر دیا؟ تمہارے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، تم دنیا میں چلے گئے، پھر ایک دن موت آئے گی، دنیا اجڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی باز پرس نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت والجلال ایک دوسری آیت میں، جو سورت ہم اور آپ یقیناً جانتے ہیں، مستقل سنتے رہتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اکثر و بیشتر کو یاد ہے، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس صورت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دوبارہ مخاطب کر کے بندوں کو یہ جتلانا اور بتلانا چاہتا ہے کہ سنو،
میں نے جو تمہیں پیدا کیا کیسا پیدا کیا سنو. تو اللہ 4 قسمیں کھا رہے ہیں. والتین، تین کی قسم. والزیتون، زیتون کی قسم. وطور سینین، طور سینا پہاڑ اس کی قسم. وہذا البلد الامین، اور اس شہر امین یعنی مدینہ کی قسم. یہ 4 قسمیں اللہ رب العزت والجلال نے کھائی. اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے اچھا بنایا. اب اس دونوں آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ کیا چلا؟ ایک آیت سے تو اللہ نے یہ بتلایا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بے مقصد کے پیدا کر دیا، کوئی حساب و کتاب نہیں، تمہارے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری آیت کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ سنو میں نے تو تمہیں سب سے اچھا بنایا ہے. مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں اشرف المخلوقات جو سب سے اچھے سچے ہیں وہ انسان ہیں، فرشتوں سے بھی اعلیٰ انسان ہے. جب میں نے دوسری مخلوقات کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا تو جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق ہے انسان، میں اسے بغیر مقصد کے کیسے پیدا کروں گا؟ چنانچہ ہم دنیا کے لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، تو دنیا کی بھاشا میں سمجھتے ہیں. سائنس داں جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا علم ہے، دنیا کا علم جس کے پاس اسے سائنس داں کہتے ہیں. آج کے سائنس داں سے آپ معلوم کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ زمین و آسمان کی خلا میں بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں. خصوصاً ابھی برسات کا موسم، کیڑے مکوڑے کتنے رینگتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیونٹی، ذرات. سائنسداں کا کہنا ہے کہ خالق نے، مالک نے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کو جس کی ہم کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، جسے ہم اور آپ بے حیثیت سمجھتے ہیں کہ کیڑے کی کیا حیثیت، مچھر کی کیا حیثیت، چیونٹی کی کیا حیثیت. آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں جو خلا ہے اس میں بہت سی ہوائیں چلتی ہیں. اچھی ہوائیں بھی ہیں جس کے ذریعے سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. چنانچہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آب و ہوا کے بدلنے سے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو آب و ہوا ہے، یہ ہوا کے بدلنے سے، یعنی اچھی ہوا، جب صحت والی ہوا، شفا یاب ہوا جب اسے ملتی ہے تو انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے. اور جب اچھی ہوا ہے تو بری ہوا بھی چلیں گی. تو زمین و آسمان کے خلا میں بہت سی بیماری والی ہوائیں، بدبودار یا زہریلی ہوائیں کہہ لیجئے، زہریلی ہوائیں بھی چلتی ہے. سائنسداں کا کہنا ہے کہ اللہ نے کیڑے مکوڑے کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ زہریلی ہواؤں کو اپنی سانس کے ذریعے اندر لے جائے، اور زہریلی ہوائیں ختم ہونے کے بعد جو اچھی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں رہیں گی وہ میری مخلوق، اشرف المخلوقات انسان اپنی سانس کے ذریعے سے اندر لیں گے اور ان کی صحت اچھی ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے کو پیدا کیا. کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کیڑے مکوڑے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے. اب پتہ چلا کہ زہریلی ہوائیں کیڑے مکوڑے اپنے اندر لیتے ہیں اور اچھی ہوائیں ہم اپنے اندر لیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے. میرے بھائی، اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس اللہ نے دنیا کے ذرے ذرے کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، جس کیڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک، ان کیڑوں کو بھی اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو جو اشرف المخلوقات ہے اللہ اسے بغیر مقصد کے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟
اب بات یہ آتی ہے کہ جی ہمارا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ تو سنیے، اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ترجمہ سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ سمجھیے، قرآنی نقوش سمجھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب دو نفی آ جائے تو طلبہ جانتے، علماء جانتے ہیں کہ وہاں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ بات آئی سامنے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جی مولوی صاحب، زندگی گزارنے کے لیے روپے بینک بیلنس کی بھی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی پالن پوشن کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے ہمیں کاروبار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گھریلو بہت ساری ضروریات ہیں، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو یاد رکھیں میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بہت اہم باتیں ہیں۔ یقیناً یہ باتیں ہم ہمیشہ سنتے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھتے نہیں ہیں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ ہم نے عبادت کا معنی غلط سمجھ بیٹھا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، زکوٰۃ دینے کو، حج کرنے کو، اسی کو تو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ تو کسی کو عبادت سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیں، عبادت کا معنی بالکل غلط ہے۔ عبادت صرف روزے کا نام نہیں، عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت صرف زکوٰۃ کا نام نہیں، عبادت صرف حج کا نام نہیں، یا عبادت ان 4-5 پہلوؤں کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ سنیے، بڑے بڑے فقہا نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ عبادت نام ہے اپنی زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا دینا۔ اب جب ہم اور آپ نبی کی سنت کے مطابق چلیں گے تو چلنا بھی عبادت ہو جائے گی۔ جب ہم اور آپ نبی کے طریقے کے مطابق بیٹھیں گے، بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گی۔ جب ہم اور آپ نبی کی سنت کے مطابق لباس پہنیں گے، لباس پہننا بھی عبادت ہو جائے گی۔ جب ہم اور آپ نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گی۔ اور تو اور اگر ہم اپنی اولاد کو نبی کے کہنے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق ڈانٹے، مارے، پھٹکارے، تو یاد رکھے اپنی اولاد کو مارنا بھی عبادت بن جائے گی۔ نبی کے جتنے طریقے ہیں، اب بتائیے کیا نبی نے تجارت نہیں کی؟ نبی نے تجارت کے لیے مدینے سے ملک شام کا سفر کیا، نبی نے تجارت کے لیے مکے سے ملک شام کا سفر کیا، صحابہ کرام نے تجارت کی غرض سے کیسوں میل کا سفر کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے مالدار صحابی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اتنے مالدار، پورے سونگڑا کی مالیت ایک کر لی جائے تو حضرت عثمان غنی کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، اتنے مالدار۔ لیکن عبادت بھی ایسی، اللہ کے حضور بیٹھ کر راتوں کی تنہائی میں مصلی بچھا کر اس طرح رونے والے کہ دنیا میں حضرت عثمان غنی جیسی مثال نہیں ملے گی۔ ایک طرف مالدار بھی، تجارت بھی، بینک بیلنس بھی، اور ایک طرف اللہ کی عبادت بھی، اطاعت بھی، سب کچھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو عبادت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق ڈھال دیں۔ اب نبی کی سنت بے شمار سنتیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، جس دور میں نبی کی سنت ناپید ہونے لگے، جس دور میں نبی کی سنت کی کوئی حیثیت نہ سمجھنے لگے، جس وقت لوگ نبی کی سنت کو پامال کرنے پر ہو،
اور ایسا بھی دور آئے کہ بعض سنتیں وہ ہیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ایسے وقت میں ایک سنت کو زندہ کرنا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے 100 شہیدوں کا ثواب انہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں جھانکیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں نبی کی سنتیں کتنی ہیں۔ افسوس، آج ہم حاجی، نمازی اور خاص میں ہمارا شمار ہوتا ہے، لیکن نبی کی سنت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے شاگرد، چہیتے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 سنتوں کی نصیحت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کرا رہا تھا، حضرت کو پانی ڈال رہا تھا، تو حضرت نے اسی وقت مجھے 3 نصیحتیں کی۔ فرمایا اسبغ الوضوء یزد فی عمرک، کہتے ہیں انس میاں سنو، جب تم وضو کرو تو مکمل وضو کیا کرو۔ اگر تم اچھے طریقے سے وضو کرو گے، ایک ایک عضو کو دھوو گے، ایک ایک اعضاء کو دھوو گے، تو یاد رکھو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، ان اعضاء کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، ہم سب کے سرتاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وضو کیا کرتے تھے، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا تھا، لیکن حضرت عمر یہاں تک دھوتے تھے۔ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا تھا، لیکن حضرت عمر پنڈلی تک دھویا کرتے تھے، بالکل اس حصے تک دھویا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج، اے امیر المؤمنین، آپ اعضائے وضو کو اضافہ کر کے کیوں دھوتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ جو اعضائے وضو میں دھویا جائے، جہنم کی آگ بھی اسے چھو نہیں سکتی۔ میں اس لیے اضافہ کرتا ہوں تاکہ یہاں تک جہنم کی آگ میرے اعضاء کو چھو نہ سکے۔ میں پاؤں کو زیادہ سے زیادہ اس لیے دھوتا ہوں تاکہ میرے پاؤں کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، یہ ہے جناب، یہ ہے صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنا۔ کوئی ایک بات پیش آ گئی، افسوس، یاد رکھیں، میں آپ کو نہیں، آپ سے پہلے میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ایک ایک 1.5 2 گھنٹے بیان کیا جائے، نہ بیان کرنے والوں کو خود عمل، نہ سننے والوں کو عمل۔ حضور کی تقریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ساری زندگی میں سب سے بڑی تقریر اگر کوئی ہے وہ 25 منٹ کی ہے، ورنہ مختصراً حضور کی نصیحت ہوتی ہے 1 منٹ 2 منٹ۔ بتائیے وضو کتنے منٹ میں ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ۔ 2 منٹ میں انسان اچھے طریقے سے وضو کر سکتا ہے۔ اس 2 منٹ کے درمیان حضور نے حضرت انس کو 3 نصیحتیں فرما دی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی ان 3 سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، جو صحابہ کرام فرض چھوڑیں، فرض کی دور کی بات ہے، سنت کو اپنی زندگی میں کبھی ترک نہ کرے، بتائیے دنیا کی ساری طاقتیں ان صحابہ کی قدموں میں جمع ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو پہلی سنت، پہلی نصیحت حضرت نے حضرت انس کو فرمائی کہ او میاں انس، جب وضو کرو تو مکمل کیا کرو، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ دوسری سنت اور دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمائی، افش السلام تکثر حسناتک، کہ میاں انس سلام کو عام کیا کرو،
जिस इंसान से मुलाकात हो, मोमिन भाई से मुलाकात हो, उन्हें सलाम किया करो, ताकि सलाम के ज़रिए से तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमने सलाम को कोई हैसियत नहीं समझी। हमने ये समझा ये कोई आम सुन्नत है। मैं आपको बताऊं, सलाम की तारीख कितनी बड़ी तारीख है। सलाम ये जन्नत की जुबान है। सलाम वो सलाम है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह के सिफाती नाम सलाम है। और तो और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई जन्नत में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को जब मबऊस किया तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, जब तुम फरिश्तों से मुलाकात करो तो उन्हें सलामुन अलैका कह दिया करो। चुनांच जब हज़रत आदम ने पहली मुलाकात फरिश्तों से की है, फरमाया सलामुन अलैकुम। फरिश्तों ने भी कहा सलामुन अलैकुम, तुम पर भी सलामती हो। कुरान करीम की आयत मौजूद है, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। एक जन्नती दूसरे जन्नती से जब मुलाकात करेगा, कहेगा सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम खुश रहो, आबाद रहो और जन्नत में हमेशा हमेशा रहो। ये दुआएं दी जाएंगी जब आपस में मिलेंगे। मेरे भाइयों, सलाम इतनी अहम सुन्नत है। हजरत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामा फयूज़हुम, आपने नाम सुना होगा, जो इस वक्त नक्शबंदी सिलसिले के सबसे बड़े पीर माने जाते हैं। वो हजरत जुल्फ़िकार नक्शबंदी है, दामत बरकातुहुमुल आलिया। वो फरमाते हैं कि मेरे एक हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, वो दोनों मुझसे बैत हुए, वो दोनों मेरे मुरीदीन थे। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों में अनबन हो गई, निभा नहीं हो पा रही है, तो आपस में बातें हो गई। दोनों रिश्तेदार बैठकर बातें हो गई कि अब तलाक से मामला बनेगा, इससे पहले बात नहीं सुलझ सकती। तो उनमें से एक ने पीर साहब को फोन किया कि हजरत ऐसी ऐसी बात है, शादी के बाद निभा नहीं हो रही है और ऐसे ऐसे हालात पेश आ गए, अब तो बस आखिरी बात यह है कि तलाक से मामला ख़त्म हो जाना है। हज़रत पीर साहब ने कहा कि फला जगह मुझे जाना है प्रोग्राम में, अलबत्ता 2 महीने के बाद में आऊँगा। अल्लाह के वास्ते आप अपने घर वालों को समझाएं और ये कह दें कि 2 महीने के लिए रुक जाए, 2 महीने के बाद तलाक का मामला होगा, आपस में जुदाईगी हो जाएगी। हज़रत पीर साहब वहाँ पहुँचते हैं, शोहर बीवी दोनों से मुलाकात करते हैं। शोहर ने अपना दुखड़ा सुनाया कि जब मैं ऑफिस से आऊं तो इनका चेहरा बना हुआ रहता है, और बीवी का कहना है कि जब भी ये ऑफिस से आते हैं इनका चेहरा बना हुआ होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझ पर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हजरत पीर साहब समझ गए कि कोई ना कोई माजरा है। शोहर को तन्हाई में ले जाते हैं, कहते हैं क्या बात है, क्या माजरा है। शोहर कहते हैं ऑफिस का इतना टेंशन हो गया है, इतनी परेशानी लायक है कि तनख्वाह नहीं मिल रही है और कर्जदार लोग मेरे सर पर चढ़े हुए हैं। हजरत पीर साहब कहते हैं अल्लाह के बंदे, 2 महीने के लिए मैं एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, उन दोनों पे आप दोनों उन वजीफ़े पे अमल कीजिए। चुनांच वो दोनों को वजीफ़ा ये दिया गया कि जब तुम घर से रुखसत हो तो बीवी से कहा गया, मेरी प्यारी बेटी, सहाबिया की ये सुन्नत है, अज़वाज मुतहरात की ये सुन्नत है कि जब शोहर घर से जाए तो दरवाजे पर आकर उन्हें रुखसत करो और सलाम के जरिए से रुखसत करो, मुस्कुरा कर रुखसत करो। सज धर के तैयार हो जाओ और जब शोहर के आने का वक्त आ जाए, जब बेल बजे, दरवाजा खोलो तो मुस्कुरा कर सलाम करो, खैरियत मालूम करो। और शोहर से भी यही नसीहत की गई कि मुस्कुरा कर सलाम के साथ रुखसत हो और जब घर में दाखिल हो सलाम के साथ दाखिल हो। 2 महीने के बाद दोनों मियाँ बीवी फोन करते हैं कि हजरत
سلام کے ذریعے سے اور نبی کی ایک سنت کے ذریعے سے 2 مہینے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جیسی کوئی بیوی دنیا میں نہیں اور میرا جیسا شوہر دنیا میں کوئی موجود نہیں. یعنی ہم جیسے جوڑے ہیں اس جیسا جوڑا دنیا میں کہیں نہیں. ایسا محسوس ہونے لگا. میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ نبی کی سنت کا مقام ہے. اگر ایک سنت پر ہم عمل کریں، اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے پروگرام اور کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کریں. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو تیسری نصیحت کرتے ہیں کہ انس میاں قرآن خوب پڑھا کرو، اس لیے کہ جو قرآن خوب پڑھا کریں گے کل قیامت کے دن میرے سامنے یوں ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں. اس لیے خوب قرآن پڑھا کرو. اور ان تینوں نصیحتوں میں سب سے اہم حضرت انس کہتے ہیں وہ قرآن کا پڑھنا ہے. اس لیے کہ جو قرآن پڑھے گا تو قاری قرآن کا یہ درجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کے عالم میں تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے، ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوگی اس انسان کو جو دنیا میں آ کر صبح و شام قرآن کو پڑھا کرتا تھا، قرآن کو سینے سے لگایا کرتا تھا. میرے عزیز و بزرگو دوستو، دراصل خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ ہم عبادت کا معنی غلط سمجھ بیٹھے ہیں. عبادت کہتے اسے ہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا دے. یہی دراصل عبادت ہے. اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.